change us to consider another point of view. What else? یعنی ہم کسی اور کا خیال یا طریقہ سوچ بدل نہیں سکتے جب تک ہم اپنا طریقہ سوچ بھی بدلنے کے لیے تیار نہ ہوں. یہ آپ کہنا چاہتے ہیں. اچھا اب یہ فرمائیے صرف میرے لیے کہ کون سی سوچ ہے جو آپ بدلنا چاہیں گے؟ اگر آپ کے پاس پاسبلٹی ہو. بیٹیو آپ نے بولنا ضرور ہے. اگر تو آپ ایسے ہی یہاں ٹائم پاس کر رہی ہیں آ کے LLB کے لیے اور آپ نے کل کو وکالت نہیں کرنی پھر تو آپ خاموش بیٹھی رہیں. لیکن اگر آپ چاہتی ہیں کہ یہ پیشہ جو خبیث مردوں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے ان سے چھین کے اس میں آپ نے شامل ہونا ہے تو دین پلیز کم آؤٹ جس شیل میں آپ بیٹھے ہو. جی بیٹا بولو. There is something in our body which is called Zamir. If we change and consider the feelings of our Zamir, then we will change the attitudes of others, which will automatically change if you change your inner self. میں بوڑھا آدمی ہو گیا ہوں, مجھے یہ لفظ ضمیر جو ہے نا بڑا کھٹکتا ہے. یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ لفظ ضمیر ہونا چاہیے کہ خمیر ہونا چاہیے. اب مجھے کوئی اور سمجھائے آپ میں سے کہ جب ہم یہ لفظ ضمیر استعمال کرتے ہیں تو ہم اس سے کیا سوچتے ہیں, ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ضمیر کیا ہوتا ہے؟ آپ نہیں اور کوئی اور بیٹھی. Zamir is actually conscious, which actually differentiate between wrong and right. سو ضمیر وہ بیرومیٹر ہے جس سے ہم طے کرتے ہیں کہ کوئی بات اچھی ہے یا بری ہے. ٹھیک ہے نا. آپ نے لفظ ضمیر کو ایک ذہن کے ایک کونے میں روکی رکھنا ہے. ابھی تک آپ نے دو باتیں صرف مجھے کی ہیں. آپ نے یہ فرمایا کہ کازموس کا جو کاروبار ہے وہ ہم بدل نہیں سکتے. آپ نے یہ فرمایا کہ اگر ہم ارادہ باندھ لیں تو ہم بدل ہیں. آپ نے یہ فرمایا کہ کسی کو ہم بدل نہیں سکتے جب تک ہم خود بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. اور سپلیمنٹری بات آپ نے یہ فرمائی کہ جب ہم ضمیر کے مطابق بات کریں اور اپنے ضمیر کی آواز پہ لبیک کہیں تو بہت چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. اور آپ نے اس کی تشریح یہ کی کہ ضمیر وہ چیز ہے جس سے ہمیں پتہ لگے کہ کیا بات غلط ہے اور کیا بات صحیح ہے. ٹھیک ہو گیا. ایک اور مجھے سمجھا دیجئے اس میں اور کوئی چیزیں جو ہم نہیں بدل سکتے. دو تین اور باتیں بتا دیئے پھر ہم آگے ضمیر پہ اور وہ ہم اس پہ سوچتے ہیں, ضمیر پہ آگے بات کرتے ہیں. یس بیٹے کیا نہیں بدل سکتے؟ گو ہیڈ سن. cannot change the existence of reality. اوئی کیا اچھی بات کی یار تو نے. تجھے پتہ ہے کہ یہ لفظ جو ریالٹی ہے اس پہ اتنا کچھ لکھا جا چکا ہے, اور اگر آپ کو شوق ہو اس پہ کنفیوز ہونے کا تو یون پال سارتر کی کتاب ہے بینگ اینڈ نتھنگنیس. یعنی حقیقت کیا ہے, ریالٹی, سچ کیا ہے اور پرسیپشن کیا ہے. پرسیپشن, ٹروتھ اینڈ ریالٹی. سب سے ایک پرابلم جو فلسفے میں اور زندگی میں بھی یہی ہوتی ہے کہ ہمیں حقیقت کا پتہ نہیں لگتا ہے. ٹھیک ہے. تو پہلی بات جب آپ لفظ ریالٹی استعمال کریں گے تو آپ اپنے آپ پہ تھوڑا سا بوجھ ڈالنے کی کوشش کریں گے. مثلا آئی گیو یو این ایگزامپل, ہمارے روز ایکسپلوژن ہوتی ہیں, ہو رہی ہیں نا کہ نہیں؟ وہ کیا شعر تھا وہ کون سا تھا جی, وہ فیصل آباد کا شاعر کہ ہوتے ہیں میرے گھر میں ہر روز دھماکے, رہتی ہے میرے شہر میں شبرات مسلسل. تو ہمارے گھر میں شبرات مسلسل. تمام میڈیا کے باوجود ہمیں حقیقت نہیں پتہ لگتی. آپ کو آج تک پتہ لگا کہ میریٹ بامبنگ کس نے کی؟ آج تک کبھی آپ کو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ جو خودکش حملہ آور تھا اس کا گوڈا DNA کے لیے بھیج دیا گیا ہے. اچھا وہ گوڈا لا پنو دے رہے بھائی, بڑا اچھا گوڈا, سبحان اللہ. یہ کتوں لوایا سر جی؟ یہ سیکنڈ ہینڈ باٹا تو بنے ہیں, سروس تو. سو لہٰذا بیٹے آپ کے لیے صرف میری گزارش یہ ہے کہ جب بھی آپ لفظ ریالٹی کے بارے میں سوچیں تو اس کے ساتھ ساتھ ٹروتھ, سچ, اور پرسیپشن جو بظاہر نظر آتا ہے, کیونکہ بہت سے ہم کے لیے پرسیپشن از ریالٹی, جو نظر آتا ہے مجھے کہتے ہیں سچ ہے. ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے؟ آلرائٹ, اینی تھنگ ایلس اور آئی کین موو فارورڈ. جی بیٹی. میرا کویشچن یہ ہے کہ سر میں سسٹم بدلنے کی بات کروں گی کہ ہم پولیٹیکل سسٹم پرٹیکولرلی کیوں نہیں بدل پاتے ہیں. اتنے فلاسفر تھنکر سالوں سے یہی بات کر رہے ہیں کہ